21واں پارہ ہے سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ صدق الله العظيم۔ ادعوهم لآبائهم، پکارو ان کو ان کے باپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے، هو اقسط عند اللہ، کہ اللہ کے ہاں زیادہ انصاف کی بات ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم ان کے باپ کو نہیں جانتے ہو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، تو تمہارے بھائی ہے دین میں اور تمہارے دوست ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور نہیں ہے تم پر کسی قسم کا گناہ اس چیز کے بارے میں جس میں تم خطا کر چکو۔ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جس چیز کا تمہارے دل قصد اور ارادہ کر چکے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ جل شانہ بخشنے والے مہربان ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، پیغمبر بہت زیادہ قریب ہے مومنوں کے ان کی جانوں سے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور آپ کی بیویاں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور رشتوں والے بعض ان میں سے بہت زیادہ قریب ہے بعض کے اللہ کے کتاب کے مطابق۔ من المؤمنین والمہاجرین، عام مومنوں اور مہاجرین سے۔ الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، مگر یہ کہ تم کر لو اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی بلائی۔ کان ذلک فی الکتاب مسطورا، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ماقبل یہ بات گزر چکی کہ عرب کے اندر ایک رسم تھا، کوئی سمجھدار ذہین انسان ہوتا تو لوگ کہتے کہ یہ 2 دل رکھنے والا ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ اپنی بیوی کے ساتھ زہار کرتا تو اس کو ہمیشہ کے لیے حرام سمجھتا ہے۔ تیسری چیز، کوئی بندہ کسی بچے کو اپنا بیٹا کہہ دیتا تو وہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح شمار کرتے، یہاں تک کہ میراث میں بھی مستحق سمجھتے تھے، اور اس کی بیوی بیوہ ہو یا مطلقہ اس کے ساتھ نکاح کرنا بھی حرام سمجھتے تھے۔ تو یہ جو منہ بولا بیٹا مسئلہ ہے، اللہ نے سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کو بالفعل ثابت کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بچے کو اپنا بیٹا کہا تھا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحابی رسول ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے
حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے چکی تھی کہ مجھے ایک غلام چاہیے، جاؤ میرے لیے منڈی سے ایک غلام خرید کے لاؤ۔ تو جب اس کا بھتیجا بازار چلے گئے اور منڈی میں پہنچ چکے تو غلام خریدتے وقت اس کی نظر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تھی۔ یہ ایک سمجھدار نظر آ رہا تھا اور حقیقت میں یہ غلام نہیں تھا، یہ بہت بڑے قبیلے کے ساتھ تعلق رکھنے والا تھا، لیکن ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈال دیا تھا تو اور سامان میں سے اس کو بھی اٹھا کے لائے ہوئے تھے اور اس کو بھی بیچ چکے تھے مارکیٹ میں، منڈی کے اندر۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کے بھتیجے نے اسی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو مختلف قسم کی خدمت حوالہ کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نسبتی ازدواجیت، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ یہ بچہ، یہ غلام مجھے دے دیں۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوالہ کیا۔ ایک مرتبہ مالی تجارت لے کر قافلے کے ساتھ یہ گئے تھے، تو جہاں گئے وہاں پر اسی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو حضرت حارثہ اور اس کا چچو یہ بھی آئے تھے۔ انہوں نے اپنے بچے کو پہچان لیا اور اس سے بہت میں نے سماجت کی کہ آپ ہمارے ساتھ چلو، نہ کرنے میں تو فلاں جگہ میں فلاں لوگوں کے پاس غلام کی حیثیت سے زندگی گزار رہا ہوں، میں نہیں چل سکتا۔ انہوں نے معلومات کی پتہ لیا، تو جب یہ واپس چلے تو اس کے ابو بھی چلے اور چاچو بھی آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ یہ بچہ ہمارا ہے، اور اس طرح ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا، یہ بچہ ہم سے اٹھا کر لے گئے تھے اور اس کو مارکیٹ میں بیچ چکے تھے، اب آپ کے ہاتھوں لگ گیا ہے۔ ہم چاہتے یہ ہے کہ آپ یہ بچہ ہمارے ساتھ چھوڑیں، اس کا جتنا تاوان ہے وہ ہم آپ کو دے دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تاوان کی کوئی ضرورت نہیں، آپ ان بچے سے پوچھیں، اگر یہ بچہ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے تو ٹھیک ہے۔ تو جب ابو نے بچے سے کہا کہ بیٹا آپ ہمارے ساتھ چلیں، اس نے کہا نہیں، میں وہاں جا کے آزاد بن کر زندگی گزاروں گا، اس سے بہتر ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہ کر زندگی گزاروں۔ اور یہ غلاموں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر خوشی بھی ہوئی اور اس کو آزاد بھی کر دیا۔ اس کے والد بڑے خوش ہو گئے کہ چلو ٹھیک ہے، میرا بیٹا کم سے کم غلامی سے نکل کر آزاد تو ہو گیا۔ اس نے کہا آپ یہاں خوشی یہی زندگی گزاریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا نکاح کروایا اپنے پھوپھی کی بیٹی سے، واقعہ آگے تفصیلی آ رہا ہے، لیکن ان دونوں میاں بیوی کا آپس میں بن نہ سکا۔ آخر کار زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو طلاق دی، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس عورت کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نکاح کر چکے، لوگ کہنے لگے دیکھو جی اپنا منہ بولا بیٹا ہے، اس کی بیوی کے ساتھ یہ نکاح کر چکا۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ کسی کا منہ بولا بیٹا اس کا حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا، لہذا نہ وہ میراث کا مستحق ہوتا ہے اور نہ اس کی بیوی اگر بیوہ یا مطلقہ ہو جائے تو وہ اس بندے پر حرام بھی نہیں ہوتی، اس کے لیے اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔
یہاں پہ آج کی آیت مبارکہ میں مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بندہ کسی کو پیار کی وجہ سے بیٹا کہہ دیتا ہے، یا بعض اوقات ایک بندہ بے اولاد ہوتا ہے تو اس کے دل میں شوق ہوتا ہے کہ مجھے کوئی بچہ مل جائے، تو وہ کسی کے بچے کو اپنا بیٹا قرار دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ کسی بچے کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیتے ہیں، لیکن جہاں کہیں ضرورت آ جائے اس کے نام کے ساتھ باپ کے نام لینے کی، تو آپ اس کو اپنے باپ کی طرف منسوب کریں جس سے وہ پیدا ہے۔ اس لیے صحابہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہو گئی کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، آپ اس طرح کے منہ بولے بیٹے کو اپنے باپ کی طرف منسوب کر کے پکارا کرو۔ تو فرماتے ہیں صحابہ ہم پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن محمد کہتے تھے، لیکن جب یہ آیت نازل ہو گئی پھر ہم زید بن حارثہ کہنے لگے۔ وہ اقسط عند اللہ، اللہ فرماتے ہیں یہ انصاف کے بہت زیادہ قریب ہے اور اللہ کے یہاں سب سے بڑھ کر انصاف کی باتیں ہیں۔ بعض اوقات کسی کا باپ معلوم نہیں ہوتا اور کوئی بندہ اس کو بیٹا کرا رہتا ہے، تو فرمایا اگر تمہیں اس کے باپ معلوم نہیں اور باپ کی طرف نسبت کرنا مشکل ہو، فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم ان کے باپوں کو حقیقی طور پر نہیں جانتے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر ان کو اپنا دینی بھائی قرار دو، تو بھائی کے تو یہ ہمارا اسلامی بھائی ہے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہیں ان کو دوست کہہ دو، ان کو بھائی کہہ دو۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے تھے انت اخونا، تو ہمارا بھائی ہے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، لہذا اگر تم سے اس سے پہلے کوئی خطا ہو چکی ہے، تم نے غلطی سے پتہ نہیں تھا، تم نے کسی منہ بولے بیٹے کو باپ کی بجائے جس بندے نے اس کو بیٹا قرار دیا ہے اپنے لیے، تم نے اس کی طرف نسبت کی ہے، خیر ہے، کوئی گناہ نہیں، لیکن وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، اب تمہیں پتہ بھی چلا کہ کسی اس طرح منہ بولے بیٹے کو اپنے حقیقی باپ کی طرف نسبت کرو، تم پھر بھی نہیں کرو گے اور قصداً اس کو اس بندے کی طرف نسبت کرو گے تو پھر تم گناہ گار ہو جاؤ گے۔ بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا جس شخص نے کسی بچے کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا، فلاں بن فلاں، حالانکہ وہ اس کا باپ نہیں ہے، فرمایا فقط کفر، اس بندے نے کفر کیا۔ تو گویا کہ کسی بچے کی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کر لینا یہ حرام ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اگر پہلے تم سے کوئی خطا ہو چکی، اللہ بخشنے والے مہربان ہے، توبہ استغفار کرو، اللہ معاف کرے گا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی آیت کے اندر سمجھائی جا رہی ہے، اور ایک اور بات بھی سمجھائی جا رہی ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، پیغمبر مومنوں کے بہت زیادہ قریب ہے، ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور اس کی بیویاں، پیغمبر کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، لیکن اللہ سمجھانا چاہتے ہیں وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، مومنوں میں جو رشتہ دار ہوا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے جو نسبی رشتے رکھتے ہیں، وہ عام مومنوں اور مہاجرین سے زیادہ قریب ہوا کرتے ہیں۔ مطلب کیا کہ ایمان والوں کے نزدیک تو سب سے زیادہ قریب، ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب وہ پیغمبر ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کوئی بندہ وفات پا جاتا ہے تو وفات پا جانے کے بعد اس کا مال جب میراث میں تقسیم ہوتا ہے تو وہ پیغمبر کو نہیں جا رہا، پیغمبر کی بیوی کو نہیں جا رہا، حالانکہ پیغمبر زیادہ قریب بنسبت باپ کے ہے، اور پیغمبر کی بیویاں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن وہ ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں،
لیکن پھر بھی کسی بندے کی میراث میں ان کو حصہ نہیں جاتا۔ تو جب پیغمبر اس درجے قریب اور پیغمبر کے ازواج مطہرات اس درجے قریب ہے، ان کو میراث میں حق نہیں ملتا، تو منہ بولے بیٹے کو کس طرح میراث میں حقدار بنایا جاتا ہے؟ اس لیے منہ بولا بیٹا میراث میں حقدار نہیں ہوتا۔ ہاں آگے اللہ فرماتے ہیں اِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی بھلائی کا کام کر لو۔ علماء فرماتے ہیں مراد یہ ہے کہ منہ بولا بیٹا وہ میراث کا حقدار نہیں ہو سکتا، البتہ یوں کر سکتے اس کے لیے وصیت کر لے۔ لیکن یہ بات یاد رکھے، بندہ جب وفات پا جاتا ہے تو وفات پا جانے کے بعد اس کے مال سے جو متعلقہ حقوق ہے وہ 4 حق ہے، اور وہ بالترتیب ہے۔ سب سے پہلے بندہ کے وفات پا جانے کے بعد اس کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا۔ اس کا جتنا خرچہ ہوگا وہ میت کے مال میں سے نکالا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر میت پر اگر کسی کا قرض ہے تو اس قرض کو پورا کیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ اگر میت نے وصیت کی ہے تو وصیت جو قرض دینے کے بعد مال رہ جائے گا اس میں صرف 1/3 1/3 حصہ میں سے وصیت پوری کی جائے گی۔ اس کے بعد جو مال ہوگا وہ ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ اب بعض اوقات ورثاء دیکھتے ہیں کہ ہمارے ابو کے ذمہ فلاں کا قرض ہے، فلاں کا، کہتے ہیں جی اس کا زندگی معاملہ تھا، وہ جان سکتا، ہم تو اپنی میراث آپس میں تقسیم کریں گے۔ حالانکہ میراث کا حق تب ملتا ہے جو قرض ادا کیا جاتا ہے۔ اور پھر اگر وصیت کیے تو وصیت صرف 1/3 میں پوری۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس نے 1 لاکھ روپیہ چھوڑا، 1 لاکھ روپیہ میں سے 5,000 اس کے کفن دفن پہ لگ گئے، 5,000 اس کا کوئی کسی کے ذمہ، اس کے ذمہ کسی کا قرض تھا، قرض ادا کیا گیا، باقی رہ گیا 90,000 رہ گیا۔ اس نے زندگی میں وصیت کی کہ جی میرے مرنے کے بعد آپ نے میرے مال میں سے 50,000 روپیہ جو ہے وہ مدرسے کو دینے ہیں، مسجد کو دینے ہیں، فلاں غریب کو دینے ہیں، قبرستان آباد کرنے، روڈ بنانے ہیں، اسپتال پہ دینے، جو بھی کہا۔ تو چونکہ شریعت کا اصول یہ ہے کہ اب جو 90,000 رہ چکا ہے اس میں وصیت 1/3 میں پورا ہوگا، بقیہ میں وصیت پوری نہیں ہوگی۔ اب مطلب یہ اگرچہ اس نے 50 کی وصیت کی ہے لیکن وصیت صرف 30,000 روپیہ دیا جائے گا، بقیہ 60,000 روپیہ یہ ورثاء میں تقسیم کیا جائے، ورثاء کا حق ہے۔ پھر ورثاء میں سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جن کا قرآن نے حق متعین کیا ہے۔ باپ کے لیے 1/6، ماں کے لیے 1/6، پھر بعض اوقات 1/3 ملتا ہے۔ میاں کے لیے 1/2 ہے اگر اولاد نہیں ہے، اگر اولاد ہے 1/4 ہے۔ بیوی کے لیے اگر اولاد نہیں ہے 1/4 ہے، اگر اولاد ہے 1/8 ہے۔ بیٹی کے لیے اگر ایک بیٹی ہے تو آدھا مال بیٹی کو دیا جائے گا اگر بیٹا ساتھ نہیں ہے۔ اگر بیٹیاں ہیں 1 سے زیادہ ہے اور بیٹا کوئی نہیں ہے تو 2/3 بیٹیوں کو مل جائے گا۔ اگر بیٹی کے ساتھ بیٹا ہے تو پھر پورا مال جو ہے ایک بچے کو 2 بچوں کے برابر کرا دے کہ مال بچے اور بچیوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اسی طرح بہنوں کے لیے کچھ حقوق متعین ہیں۔ اس کے بعد باپ کی طرف سے رشتہ دار ہوتے ہیں، عصبہ کہتے ہیں، پھر ماں کی طرف سے رشتہ دار اولی الارحام کہتے ہیں۔ تو پھر ترتیب کے مطابق ورثاء میں مال تقسیم ہوگا۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں اگر منہ بولا بیٹا ہے اس کا مال میں میراث میں حق نہیں ہے، لیکن تم بھلائی کرنا چاہتے تو اس کے لیے وصیت کر لو کہ چلو بھائی یہ فلاں کو میں نے اپنا بیٹا قرار دیا، میرے مرنے کے بعد اس کو اتنا حصہ آپ دے دیں، میراث میں سے آپ تقسیم کرو گے، کچھ پیسے میرے پیسے میں اس کو دے، لیکن وہ وصیت صرف 1/3 میں پوری ہوگی، زیادہ میں نہیں ہوگی۔ کان ذالک فی الکتاب مسطورا،
یہ بات کتاب کے اندر لکھی گئی ہے، یعنی یہی اللہ کی طرف سے آپ کو حکم دیا جاتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، اپنے منہ بولے بیٹے کو حقیقی باپ کی طرف نسبت کر کے پکارا کرو، اے فلاں بن فلاں، هو اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں زیادہ انصاف کی بات ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم نہیں جانتے ہو ان کے باپوں کو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، پس وہ تمہارے بھائی ہے دین میں اور تمہارے دوست ہے۔ پھر اس کو بھائی کے نام سے رکھو، یا اخی، اے میرے بھائی۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور تم لوگوں پر کوئی گناہ نہیں اس بارے میں جو تم خطا کر چکے ہو۔ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن وہ جس کا تمہارا دل ارادہ کر لے، قصداً، یعنی اگر خطا کے ساتھ پہلے کر چکے ہو اللہ معاف کرے، اب آئندہ کے لیے قصداً کسی کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب نہ کرو۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ جل شان بخشنے والے مہربان ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، پیغمبر مومنوں کے زیادہ قریب ہے ان کی جانوں سے بھی۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور رشتوں والے بہت زیادہ بعض میں سے بعض بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں بعض کے اللہ کی کتاب میں۔ من المؤمنین والمہاجرین، بنسبت مومنوں اور مہاجرین کے۔ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ بھلائی کر لو۔ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، یہ بات کتاب کے اندر لکھی گئی ہے۔ صدق اللہ۔